نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی بارش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات، آج میں جس چیز کی طرف آپ کو راغب کرنا چاہتا ہوں وہ نماز کے متعلق ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں نماز کو بکثرت چھوڑا جاتا ہے. کوئی فجر نہیں پڑھتا اور کوئی ظہر نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ کوئی پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ مسلمان ہے. مسلمان ہونے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا، یا کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دو پڑھ لی، کبھی پڑھی نہ. تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دو احادیث بیان کروں گا، دونوں ہی صحیح البخاری میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے، وہ سوتا رہتا ہے، سوتا رہا، اتنا سوتا رہا حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز ضائع ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوتا رہا، فجر کی نماز ضائع ہوگی اس کی، حتیٰ کہ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اٹھ کر. اس کی وجہ سے شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. تو آج کل اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے گھر بار میں دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. بکثرت چھوڑی جاتی ہے نماز. اذان ہوتی ہے، اذان خاموشی دے، اگر کوئی بول رہا ہو چپ کر جو یار اذان ہو رہی ہے، اذان کا احترام کر لیا، نماز نہیں پڑھی. اذان کے وقت کہا چپ کر جاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ اذان ہو رہی ہے نماز پڑھنے چلے. تو ہمیں چاہیے جب اذان ہو خاموشی تو اختیار کرنی چاہیے، لیکن نماز کی طرف جانا چاہیے. اور دوسری جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کہ دین میں اللہ رب العزت نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ قرآن مجید میں جیسا کہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جانا. کس وقت نہیں قریب جانا، کیوں نہیں قریب جانا؟ وانتم سکارى، جب تم نشے میں ہو. وہ نشہ نیند کا بھی نشہ ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو نماز میں اونگ آنے لگ پڑے، جمائی آنے لگ پڑے، حتیٰ کہ اتنی جمائی آئے، اتنی نیند آئے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. گر بھی سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے وہ پہلے اپنی نیند کو مکمل کرے، سوئے، پھر نماز پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اسے کیا پتا کہ وہ نیند میں نماز پڑھ اپنے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے یا اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے. تو اسی لیے چاہیے کہ آج کل ہم اپنے معاشرے میں اچھی طرح اس چیز نماز کی طرف لوگوں کو راغب کریں، تاکہ کل قیامت کو اللہ رب العزت کے سامنے جب اللہ رب العزت اس چیز کا سوال کرے تو اللہ رب العزت ہمیں اس پیپر میں پاس کر دے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث میں صحیح معنوں کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.